بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عاصم عثمانی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کی ابتدا کن حالات میں ہوئی، اور کچھ اسلام کے حالات کے بارے میں، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک ایفرٹ تھی ان کی، اس کے بارے میں۔ کوئی بھی تحریک دنیا میں کبھی بھی وقوع پذیر ہوتی ہے تو اس میں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، ایک تحریک کا وجود اور ایک اس کے بانی کا وجود، اور دونوں کا ان کے درمیان جو ایک کمبینیشن بنتا ہے جو تحریک کو لے کے چلتا ہے۔ اسلام کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریک مکہ سے شروع کی، پوری دنیا میں پھیلی، اور آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی شمع روشن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا موجود ہیں۔ توحید کی اور رسالت کی آوازیں دن میں 5 مرتبہ بلند ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی ایام کی بارے میں تقریباً ہر مسلمان علم رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے والد کے سایہ سے محروم ہو گئے، اور پیدائش کے بعد والدہ کے سایہ رحمت سے بھی محروم ہو گئے، اور چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ اس کے بعد آپ کے دادا آپ کی کفالت کرتے رہے۔ اسی طرح سے یہ ایک ایسی تحریک تھی اسلام کی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنگل ہینڈڈلی لے کر چلے اس کو، اور طائف کے وہی لوگ، ایک 40 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کریکٹرسٹکس کو شو کیا جو کہ ایک آئیڈیل انسان کے کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے، اس کردار کی غمازی کی، اس کردار کو ثابت کیا کہ آپ کے آس پاس کے لوگ، مکہ کے لوگ، طائف کے لوگ، یہ جو مدینہ یا یثرب کہتے ہیں، لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابتدا اسلام کی جو ہے وہ اٹ واز مین کائنڈ آف ایک غربت اور بے چارگی کے حالات میں تھی۔ تو ایک قدرتی عمل اور رد عمل ہے کہ چیزیں جس طرح سے ان کی ابتدا ہوتی ہے وہ اپنے اوریجن کی طرف واپس جاتی ہیں، اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہیں۔ جیسے ہم ایک بچہ دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پہ، جو کہ چلنے پھرنے سے قاصر ہوتا ہے، بولنے سے قاصر ہوتا ہے، منہ میں دانت نہیں ہوتے، ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، وہ پائلٹ بھی بنے گا، فوجی بھی بنے گا، ڈاکٹر بھی بنے گا، اور گریجولی ڈکلائن آنا شروع ہوتا ہے۔ اور ڈکلائن کیسا ہوتا ہے کہ اگین منہ میں دانت نہیں، چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔ لائک وائز تحریکوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایک تحریک شروع ہوتی ہے، وہ اپنے عروج کو پہنچتی ہے، اس کے بعد ایک اس کا پیک پوائنٹ آتا ہے، اس کے بعد وہ ڈکلائن شروع ہوتا ہے اس کا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کی تحریک شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جو فرد واحد نے جو تحریک شروع کی، اسلام کی بنیاد رکھی۔ شروع میں کچھ اصحاب جو آپ کے قریبی دوست تھے وہ اسلام لے کے آئے، جن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بچوں میں حضرت علی تھے سب سے پہلے اسلام لانے والے، قرب و جوار کے لوگ اسلام لانا شروع ہوئے۔ تو دیر کمز اے ٹائم کہ اسلام پھیلتے پھیلتے اتنا مضبوط ہو گیا کہ آپ کی جو عرب کی ریاست ہے وہاں پہ آپ کی حکومت قائم ہوگی۔ تو تحریک واز ناٹ ریلیٹنگ ٹو دا ریلیجن اونلی، کہ یہ ریلیجس معاملات ہیں، اس میں ریاست کے امور تھے، اس کے سیاست کے امور تھے، حکمرانی کے امور تھے۔ تو ہم ایک اوور ویو اگر دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے، کہ محمد ایک ایسے شخص ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک ہسبینڈ ہیں تو ایک آئیڈیل ہسبینڈ ہیں، بیٹے ہیں تو آئیڈیل بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، پڑوسی ہیں، انسان ہیں، حکمران ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ایسا سیٹ پیٹرن ہمیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اقتدار کا بانٹ شروع ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر آتے ہیں۔ تو جب حضرت عمر کی بات ہم کرتے ہیں تو حضرت عمر ایک دفعہ ایک واقعہ ہے جی، حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ اور کچھ اصحاب بیٹھے ہوتے ہیں جن سے آپ پوچھتے ہیں جی کوئی فتنے کے بارے میں کوئی مجھے حدیث بتا سکتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھی ہو؟ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی حدیث یاد ہے جو کہ بعین ہی میں بیان کر سکتا ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی میں نے، اور وہ حدیث فتنے سے ریلیٹڈ تھی کہ ہر اس شخص کو جو اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، پڑوسیوں سے فتنے کا اندیشہ درپیش ہوگا، اور وہ اس کو صوم و صلات سے، صدقات سے رفع دفع کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا، میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو کہ سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہوگا۔ یعنی کہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ایز obvious ایز سن، اس کے بندہ باہر نکلے اور سورج اپنی
عروج پر ہے اور بندہ کہ مجھے سورج محسوس نہیں ہو رہا. فتنے آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہم اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. تو حضرت عمر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کے دور تک جو فتنے ہیں ان کا دروازہ بند ہے. اس کے بعد جب حضرت عمر پوچھتے ہیں جی کہ یہ فتنوں کا یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا، تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ توڑا جائے گا. وہ ہم بعد میں دیکھتے بھی ہیں کہ ایک پروفیسی تھی، ایک پریڈکشن تھی. ہمارے خلیفہ ثانی جو ہیں وہ شہید کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک فتنوں کا دور شروع ہوتا ہے. تو اسلام نے مور اور لیس 33 ایئرس اپنی ایک پیک ٹائم دیکھا جس میں خلافت تھی، اور اس کے بعد اس کا خلافت کا گریجولی ڈکلائن شروع ہوتا ہے. ذرا سبیل مجھے یاد آ گیا، مولانا مودودی رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے خلافت اور ملوکیت، سب کو پڑھنی چاہیے. ایک اچھا ڈاکومنٹ ہے خلافت کے اوپر. تو اسی طرح سے جیسے خلافت کا ایک عروج تھا، اس کا ڈکلائن شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ملوکیت شروع ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حیات مبارکہ کے تقریباً 10 اور 22 سال پہ مشتمل ایک ان کی جدوجہد تھی، جس کا ثمر آج ہم دیکھ رہے ہیں. توحید سے آشنا ہیں، رسالت سے واقف ہیں، اور یہ پیغام تقریباً پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. لیکن آج ایک بحیثیت مسلمان، ایک بحیثیت امت مسلمان بہت کمزور ہو چکے ہیں. ہم اپنے پڑوس میں دیکھیں گے، انڈیا میں تو بھی مسلمان زیر اعتاب نظر آتے ہیں، فلسطین میں بھی زیر اعتاب نظر آتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے ہاں دو چیزوں کی کمی کا اشارہ ہے، ایک لیڈرشپ کا اور دوسرا ان کی جو یونٹی، جو نشاط ثانیہ یا اسلام کے اولین دنوں میں ہم نے وٹنس کی، ہم نے پڑھی، اور پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ ایک چھوٹے سے پیس آف لینڈ سے جو تحریک شروع ہوئی ہے، اس نے کس طرح سے بڑی بڑی پرشین رومن امپائر سے ٹکر لی، ان کو شکست دی. تو اس کے ساتھ ہی اس چھوٹے سے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، چینل شیئر کریں اور کمنٹ لازمی کریں. وٹ آئی بین سینگ کہ پاکستان اور انڈیا میں دونوں جگہ بھی بہت اچھا ویورشپ ہو رہی ہے اس چینل کی، اسٹیٹس میں بھی بہت اچھی ویورشپ ہو رہی ہے. تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو دیکھا کریں اور اس کے اوپر اپنا کمنٹ ضرور کیا کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.